تو ایک تو معلومات جو ہے نا یہ اللہ کی کامل ہے بکل شان علی، وہ ہر شے کو جانتا، اس کو پتا ہے اس قانون کا نتیجہ کیا نکلے گا، وہ قیامت تک بھی جو نکلنا سارا اس کے علم ہے، اس کو دیکھ کر ہی اس نے وہ قانون بنایا۔ دوسری طرف وہ خواہشات سے پاک۔ آپ سورہ جمعہ پڑھیں، اس کے شروع میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دین میں کیوں اتارتا ہوں، نبی پر بھی نہیں چھوڑتا، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ 4 صفتیں بیان کی ہیں کہ کائنات کو میں چلا رہا ہوں اس لیے کہ میں ملک ہوں، پہلے تو بادشاہ ہوں، ملک میرا اور قانون دوسروں کے چلتے رہے، یہ تم مجھے للکارتے ہو کہ بادشاہی میری ہے، غلام تم میرے ہو، زمین و آسمان میرے ہیں، اور قانون تم اپنے چلانے شروع کر دو، یہ بغاوت ہوگی۔ کسی دوسرے کا مانو گے تو اس کا مطلب مجھے تو تم نے رد کر دیا، کسی غیر کو اپنا آقا بنا لی۔ پہلے الملک کا کہ قانون بنانے کا حق ہوتا جو حکمران ہو۔ حکمران کون ہے اس کائنات کا؟ میں ہوں حقیقی حکمران۔ پھر کہا دوسری بات کہ قانون بنانے والا جو ہے وہ خطا سے پاک ہو، غلطی نہ کر جائے قانون بنانے میں، ایمانداری سے بھی اگر اس نے بتایا، بیچارے کو خبر نہیں تھی، قانون بنا دیے، بعد میں غلط نتیجے نکلے۔ الملک القدوس، وہ بے عیب ہے، اس میں کوئی خطا اور غلطی نہیں ہے، اس کا قانون جو ہے اس میں کوئی خطا نہیں ملے گی۔ العزیز، اور دوسری طرف کہ قانون نافذ کرنے کی طاقت بھی ہے۔ قانون حکومتیں بناتی ہیں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، 40 کا حکم دیا تھا ججوں نے چینی کا، نہیں لوگوں نے بھی، اب 70 میں بیچ رہے ہیں، بے بس عدالتیں، حکومت بھی بس سارا زور لگا لیں۔ تو اللہ بھی ایسا ہی فرمایا، نہیں العزیز، ٹھیک ہے اس نے تھوڑی بہت مہلت دے رکھی ہے مگر تم اس کی گرفت سے نکل نہیں سکتے، وہ پکڑے گا ایک دم، کوئی بھی بچ کر نہیں نکل سکتا، وہ غالب اور زبردست ہے، اس کی گرفت سے کہاں نکلو گے تم؟ اس لیے وہ اپنا قانون بنوانے پر قادر بھی ہے۔ اور پھر یہ کہ وہ جو فیصلے کرے اس میں یہ نہیں کہ بے گناہ کو پھانسی پر لٹکا دیا اور مجرموں کو چھوڑ دیا۔ الحکیم، وہ جب فیصلے کرے گا تو حکمت اور دانائی کے مطابق ایک بھی کام غلط نہیں ہوگا۔ کیسی 4 صفات جوڑ دیں کہ پہلے قانون بنانے کا حق ہے، اگر کوئی دوسرا ساورن ہی نہیں، صاحب اقتدار نہیں، کیوں قانون بنائے؟ بادشاہی اس کی اور بناتے پھرتے ہو۔ پھر جو بے عیب ہے وہ سامنے آئے، نبی بھی ہوگا، تھوڑا پتا ہے، کئی چیزوں کا نہیں پتا۔ القدوس ہے، پھر العزیز ہے کہ اس کی گرفت سے کوئی بچ کر نہیں جا سکتا، اور الحکیم ہے، اور اس کے فیصلے بالکل مناسب اور درست ہیں، ورنہ ایمانداری سے بھی فیصلے غلط ہو جاتے۔ آپ کو پتا ہے کہ داؤد علیہ السلام تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام، اس وقت حکمران تو داؤد علیہ السلام تھے، سلیمان تو بھی چھوٹے تھے، بیٹے تھے۔ عورتیں 2 آئیں، ہوا یہ کہ دونوں کے بیٹے تھے، رات کو بھیڑیا آیا، ایک بیٹا اٹھا کر لے گیا، وہ پہلے جاگی، اس نے دوسری کا بچہ اٹھا کر اپنے ساتھ لٹا لیا۔ جب اصل ماں جاگی، اس نے کہا یہ تو بچہ میرا، اس نے کہا مجھے نہیں چلا بچہ کون لے گیا، نہیں یہ تو میرا۔ تو داؤد علیہ السلام کے پاس چلی گئی، اب گواہ تھا کوئی نہیں، سو داؤد علیہ السلام نے دیکھ کر کے بڑی کے پاس ہی اس کا یہ دے دیا اسے۔ اب داؤد علیہ السلام ظلم تو نہیں کر رہے تھے، مگر جو انہیں پتا تھا ظاہری قانون اس کے مطابق فیصلہ سنا دیا۔ جب نکلی وہاں سے تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ بہن کیا بات تھی، بتائی؟ انہوں نے کہا واپس چلو، جا کر کہا کہ ابا جی میں فیصلہ کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کرو، کہا چھری منگواؤ، میں بچے کو 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں، ان دونوں کا آدھا دے دیتا ہوں۔ اب جس کا نہیں تھا وہ بیوقوف نکلی، اس نے کہا ہاں ہاں جلدی کریں، آپ 2 ٹکڑے کر دیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا ابا جی کو سمجھ میں آیا، اگر اس کم بخت کا ہوتا تو ٹکڑے سے یہ کیا کام لے گی، کوئی اس کے ہے وہ کسی کام کا، یہ اسی لیے جلدی تیار ہوگی کہ یہ ماں نہیں ہے، وہ چیخ رہی ہے بیچاری کہ ٹکڑے نہ کرو، بے شک اس کے پاس رہنے دو۔ تو اس لیے انسان نبی بھی ہو جائے تو پوری معلومات نہیں رکھتا، ہر شے کو تو اللہ جانتا۔ اس لیے کہا کہ یہ رسالت جو ہے 2 چیزوں سے لازم ہے تمہارے ذمہ، ایک تو تم سارے بھی مل جاؤ نا، تمہاری معلوم، تمہیں نہ دنیا کے آغاز کا پتہ، کب سے چلی ہے، کب تک جائے گی، عرش عظیم کہاں ہے، تحت سرا، تھوڑی سی معلومات کی بڑا چھوٹی سی مثل لے کر اس پر فیصلے کرتے ہو۔ فیصلہ وہ کرے گا جس سے اس کے سارے سامنے ماضی، حال، مستقبل سب واضح۔ اور دوسرا تم خواہشات سے جان نہیں چھڑا سکتے، بڑے سے بڑا نیک بھی جو ہے اس کے اپنے کچھ مقاصد ہے، راز ہے، کچھ وہ چاہتا ہے، اس نے ادھر ہی پڑ جانا۔ آیت کا یا آج حدیث کا، بے شک ہم 1000 چارہ کریں، جدھر ہمارا پہلے رجحان ہوتا نا، ہم اس آیت اور حدیث کو بھی کسی کام کر دیں، بشر اس سے نجات نہیں پا سکتا۔
اللہ کے رسول کے بارے میں یہ دو باتیں جو کہیں بہت پیاری بات ہے، بڑی تعریف ہے، اس میں سب کچھ آ گیا۔ تھانی صاحب فرماتے ہیں دو ہی خطرے تھے کہ معلومات نہ ہونے کی وجہ سے بٹ گئے، راستے کا نہیں پتہ بھول گیا، ایک پتہ تھا جان بوجھ کر گمراہ ہو گیا۔ اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوی، نہ تمہارا نبی اس لیے بھٹک جاتا ہے کہ وہ جانتا نہیں، نہ اس لیے کہ وہ خواہشات کا بندہ، اللہ نگرانی کر رہا، اللہ خود وہی اتارتا ہے وہ آپ۔ اور اسی کو حضرت مرزا علیہ ثانی رحمۃ اللہ نے ایک بڑے بلیغ فکرہ میں ادا کیا، رسول اور عام بندے کا فرق سمجھا کہ علماء فقہاء مجتہدین جتنے بڑے نیک ہیں اونچے، مگر یہ خود چلتے ہیں، آپ راستہ ڈھونڈتے جاتے ہیں، تحقیق کرتے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے صحیح بات سمجھ میں آئے۔ اس لیے یہ بڑے سے بڑے فقیہ بھی کہتے ہیں کہ ہم جو کہتے ہیں یار یہ ثواب یحتمل الخطأ، ہمارے خیال میں درست ہے مگر ہو سکتا ہے یہ غلطی ہو۔ دوسرے کو کہتے ہیں کہ امام شافعی اور جو دوسرے نا ہم سمجھے خطا ان کی بات غلط ہے، یحتمل الصواب، ہو سکتا ہے وہی ٹھیک ہو۔ یہ بیچارے یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ تو اگر نبی کا حال بھی یہ ہے تو دنیا کیا کرے پھر، بھٹکتی پھرے، او خیشتن کو مست کرا رہبری کن، آپ ہی بھٹکا ہوا ہمیں کیا راہ دکھائے گا۔ اس کا بندوبست اللہ نے کیا۔ اس کو مجاہد صاحب فرماتے ہیں از رفتن تا بردن ہزار فرسنگن، خود چلنے میں اور گھر والا کسی کو ہاتھ پکڑ کر لے جائے اس میں ہزاروں میلوں کا فاصلہ۔ لوگ آپ چل رہے ہیں، نبی چلایا جا رہا ہے، اللہ خود اس کو چلا رہا ہے۔ یہ دو چیزیں جو ہے کہ خواہشات سے مبرہ ہونا، معلومات میں نقص نہ ہونا، یہ صرف اللہ کی ذات میں جمع ہے، اس لیے وہی قانون سازی کر سکتا ہے۔ ورنہ انسانوں نے بہت سوچا، کبھی سوشلزم لائے، کبھی سرمایہ داری نظام آیا، کبھی جمہوریت کی طرف لڑک گئے، کبھی یہ ادھر آ گیا کہ ملوکیت ٹھیک ہے، بس اسی طرح بٹتے ہوئے آدم علیہ السلام سے، لیکن کبھی اس سرے کی طرف نکل جاتے ہیں، پھر لوٹتے ہیں، ادھر نکل جاتے ہیں۔ سواء السبیل، جو درمیان کی ہے نا لکیر، اس پر صرف شریعت کھڑی ہے۔